أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آج کے درس کا آغاز سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر معاشرتی زندگی سے متعلق ایک اہم حکم بیان فرمائے۔ یوں تو پوری صورت مبارکہ بہترین آداب، احکام اور بہترین معاشرتی اور معاشی مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی ایک معاشرتی زندگی سے متعلق ایک مسئلے سے متعلق ہے کہ دو آدمیوں کا، دو ایمان والے گروہوں کا آپس میں اگر اختلاف، تنازع اور جھگڑا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے پر تل جائیں تو ایسے موقع پر آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اصول اور کیا آداب ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ایمان والوں کے تو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان دونوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرو، مصالحت کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو ظالم سے تم بھی قتال کرو، لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے، لوٹ آئے اور اپنے ظلم کو چھوڑ دے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اگر ظالم اور زیادتی کرنے والا اپنے ظلم کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور اس میں بھی تم ٹھیک ٹھیک عدل کرا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یاد رکھو کہ ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان تم صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تم پر رحم کا معاملہ کرے۔ دو ایمان والے گروہ اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان پہلا جو حکم ہمیں دیا گیا وہ آپس میں مصالحت کا ہے، صلح صفائی کا ہے، کہ ان کے معاملات کو سنیں، غلط فہمیوں کا ازالہ کریں، بدگمانیوں کو دور کریں اور ان کو آپس میں ایک ساتھ بٹھا کر گلے ملا دیں، دل کا کینہ، حسد کو ختم کروائیں۔ یہ صلح کا طرز عمل اور صلح کا طریقہ کار کہلاتا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اگر لڑ پڑیں، ان کا معنی آتا ہے اگر بالفرض لڑ پڑے۔ اس میں پہلا اشارہ تو اس بات کی طرف کیا کہ ایمان والا ہونے کے ناطے لڑنا جھگڑنا ایک ایمان والے کی شایان شان نہیں ہے۔ کبھی اگر ایسا واقعہ ہو جائے، بہت قلیل اور نادر اگر ایسا واقعہ لڑائی کا ہو جائے، تو گویا کہ یہ سمجھا دیا کہ ایمان والا ہو
اور آپس میں لڑے جھگڑے الجھے، یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ کبھی کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو بالکل قلیل اور نادر ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان میں آپس میں جوڑ پیدا کریں، اس توڑ کو ختم کریں، ان میں آپس میں صلح کروائیں۔ من المؤمنین کہہ کر یہ بھی سمجھا دیا کہ یاد رکھو یہ تم سے کوئی الگ نہیں، یہ ایمان والے ہی، اور ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ، یہ ایمان اس کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد پر۔ تو بھائی کہہ کر، ایمان والا کہہ کر بھی یہ سمجھا دیا کہ وہ دونوں تم سے الگ نہیں ہیں، سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ان سے شیطانی وسوسے کی وجہ سے اگر اختلاف ہوا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ان کو اپنے سے الگ مت سمجھو، اپنے جیسا سمجھو، اور یوں سمجھو کہ جیسا کہ تمہارے اپنے بھائیوں میں اگر تنازع ہو جائے، سگوں میں اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کس طرح اس کو ظاہر کرنے، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی اگر ایمان والوں میں، مسلمان گروہوں میں اختلاف ہو جائے، دو رشتہ داروں میں، دو بھائیوں میں، دو پڑوسیوں میں، دو ملنے جلنے والوں میں، دو ایمان والوں میں جھگڑا ہو جائے، تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرو، صلح کی کوشش کرو۔ جھگڑا یہ بڑی نحوست والا عمل اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا۔ دیکھیے اس آیت کے آخر میں آ رہا، واتقوا اللہ، جھگڑے کو ختم کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجے۔ فضلا کہ جھگڑا ایک ایسی نحوست والا عمل ہے جو اللہ کی کئی رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیتا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا۔ وہ شب قدر کا واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس کی تاریخ بتلا دی گئی تھی کہ کون سی تاریخ کو شب قدر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تاکہ مسلمانوں کو بتلاؤں کہ فلاں تاریخ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ دو ایمان والے آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی تعیین میرے ذہن سے ہٹا دی، مجھے بھلا دیا گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کون سی تاریخ۔ یہ جھگڑے کی نحوست تھی۔ اتنی بڑی خیر سے امت محروم ہو گئی، اتنی بڑی بھلائی سے امت محروم ہو گئی۔ اگر شب قدر متعین طور پر ہمیں معلوم ہو جاتی تو ایک ایک رات کی عبادت 1000 مہینے جس کے 84 سال کے لگ بھگ میں بنتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے اللہ عبادت کا اجر عطا فرما دیتا۔ کتنی خیر کی بات تھی، لیکن وہ جھگڑے کی نحوست تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس خیر کو ہم سے اٹھا دی۔ تو انگنت رحمتیں، خیریں اور بھلائیاں ہوتی ہیں جو ہم آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے۔ گھروں میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا، اعزاء اقربا میں جھگڑا، بھائی آپس میں روٹھے ہوئے، رشتہ دار آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو جھگڑے کی نحوست سے دونوں خاندان اللہ کی خیروں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جاتے۔ وہ بڑی بڑی راتیں جن راتوں میں اللہ تھوک کے حساب سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان مغفرت والی راتوں میں شب برات، شب قدر، دو لڑنے والوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ان کو ابھی چھوڑو، اپنے حال پر چھوڑ دو جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ مغفرت نہیں ہوتی، وہ بڑی راتوں میں بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں خیروں سے۔ تو بڑی نحوست والا عمل۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں حکم دیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلا کام تو ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے صلح کراؤ۔ گلے مردے کو کھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مصالحت کے لیے بیٹھتے ہیں تو پچھلے سارے واقعات ایک ایک کر کے دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پچھلی باتیں جب دہرانے لگ جائیں گے تو پھر صلح کی سلسلے کا آغاز ہی نہیں پائے۔ صلح کا پہلا بنیادی اصول ہے
کہ گلے شکوے سب ختم کریں، جو کچھ ہوا اس پر پانی پھیریں، آگے کی سوچیں، آگے کی فکر کریں، آنے والی زندگی کو خوشنما بنائیں۔ مل جل کر بیٹھنے میں جو خوشی اور مسرت ملتی ہے وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر بکھر کر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان تم آپس میں صلح کرو۔ صلح کروانے کا عمل بھی کس قدر فضیلت والا ہے، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں۔ بعض روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ دو روٹھے ہوئے کو آپس میں جوڑنا ہے، ان کے جو ہے نا جھگڑے کو ختم کرنا، اس کو سب سے افضل صدقہ فرمایا۔ سب سے افضل صدقہ یہی ہے کہ جو جھگڑے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان کی اس بدگمانی اور غلط فہمیوں کو زائد کر کے ان کو ملا دیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل صدقہ۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتلاؤں جو اللہ کے نزدیک روزوں سے بھی، صدقات و خیرات سے بھی، نمازوں سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ نفل نمازیں مراد ہوتی ہیں، روزوں سے بھی، نفل روزوں سے بھی، نفلی صدقہ و خیرات سے بھی، نفل نمازوں سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ایسا عمل نہ بتلاؤں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، دو روٹھے ہوئے کو آپس میں صلح کرانا، وفساد ذات البین الحالقہ، یاد رکھو آپس میں ناچاکی ڈالنا یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، دو آدمیوں میں نفرت کے بیج ڈال دینا، فساد ڈالنا، بگاڑ پیدا کرنا، یہ آدمی کے دین کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو ختم کر دیتا۔ اصلاح ذات البین، جو جھگڑے ہوئے ہیں، روٹے ہوئے ہیں، ان میں آپس میں صلح کرانا، یہ نمازوں سے بھی، روزوں سے بھی اور نفلی صدقہ و خیرات سے بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کے نزدیک افضل عمل۔ اور کیوں نہ ہو، صلح کرانا یہ تو ایک اللہ کی صفت۔ بعض روایات کے اندر ایک عجیب واقعہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے مسکرانے لگے، بیٹھے بیٹھے چہرے پر تبسم آئے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مسکرانے کی کیا وجہ بنی کہ آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ایک کا دوسرے پر حق تھا، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہوئی تھی۔ دعوے دار صاحب حق اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ مجھے میرا حق دلوائیے اس آدمی سے۔ جب دیکھا گیا تو اس کے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں تھی، آخرت میں حق کیسے دینا ہوگا؟ نیکیوں سے دینا ہوگا، اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ جب دیکھا کہ جو ظالم ہے، جس نے زیادتی کی تھی، اس کے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں تھی، تو دعوے دار صاحب حق کہتا ہے اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو میرے گناہ اس کی گردن پر ڈال دیجیے، میرے گناہ ڈال دیجیے۔ حضور اس کی وجہ سے یہ کہہ کر غمزدہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے۔ ایک آدمی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آتا ہے، حدیث میں فرمائے کہ سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے، کنگال وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے لیکن لوگوں کے حقوق اس نے دبائے ہوئے ہوں گے، ان حقوق کو ادا کرتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان لوگوں کے گناہ اس کی گردن پر ڈال دیے جائیں۔ یہ سب سے بڑا مفلس تو کہے گا کہ اللہ میرے گناہ اس کی گردن پر ڈال دیجئے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ سامنے دیکھو کیا ہے، تو سامنے ایک بڑا خوبصورت سا محل ہوگا، قیمتی سا جواہرات سونے چاندی سے بنا ہوا۔ وہ کہے گا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کیا شہداء کے لیے ہے، صدیقین اور انبیاء کے لیے ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ اس آدمی کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے کہ تمہارا جو حق اس آدمی پر ہے اس کا حق معاف کر دو، تو قیمت کے طور پر میں تمہیں یہ دے دوں۔ تو معاف کر دیتا ہے۔
اللہ فرمائے گا کہ تم اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں. یہ اللہ صلح کروائے گا دو آدمیوں کے درمیان. جو اللہ کی صفت ہوئی جو حضور نے فرمایا کہ تم دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان صلح کروایا کرو، اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو کہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں، وہ جانے ان کا معاملہ جانے. یہ بول اصل میں شیطانی بول ہوتا ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، مسجد نبوی سے جماعت سے ایک دفعہ دو قوموں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر پہنچ نہ سکی. اس قدر اہمیت کا حامل حضور کی نگاہ میں یہ صلح کا عمل تھا. اس نے فرمایا کہ اگر ایمان والے آپس میں لڑ پڑے جھگڑ پڑے فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرواؤ. فإن بغت احداہما علی الاخری، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو فقاتلوا التی تبغی، جو زیادتی کر رہا ہے تم بھی اس کے خلاف لڑو، یعنی حق کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، یہ صورت میں جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ حق پر ہے یہ ناحق پر ہے، کسی کا حق پر ہونا مظلوم ہونا واضح ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور حق کی بنیاد پر ساتھ دیا جائے. یہاں اس آیت کے ذریعے یہ بھی پیغام دے دیا کہ ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ دینا حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، زبان کی بنیاد پر نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، خاندان اور تعصب اور قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر نہیں، جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے. جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے، اگرچہ وہ آپ کی قوم کا فرد نہ ہو، آپ کی زبان والا نہ ہو، آپ کی جو ہے نا رنگت والا نہ ہو، وطن والا نہ ہو، آپ کی جماعت والا نہ ہو. حق کی بنیاد پر ساتھ دینے کا حکم فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرے تو جو ظالم ہے اس کے خلاف لڑو. اس کے خلاف لڑنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کو اس ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرو. یہاں مادہ قتال کی مراد یہی ہے کہ اس کو اس زیادتی سے ظلم سے روک. جیسے کہ ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو حکم دیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگر دو جھگڑ پڑے، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو. ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. حضرات صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی کیسے مدد کر؟ کہا ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کر کرو، ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک کر کرو، کیونکہ وہ ظلم کر کے جہنم کی راہ اپنے لیے ہموار کر رہا ہے. لہذا اس کو ظلم سے روکو تاکہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، جہنم کی طرف نہ جائیں. اس زیادتی اور ظلم کی وجہ سے جو جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا رہا ہے اس کو جہنم سے روکو، اس ظلم سے اس کو روکو، اس زیادتی سے روکو. پتہ چلا کہ بھائی ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا یہ بھی طرح سے اس ظلم کا اس ظالم کا ساتھ دینا ہے. اپنی وسعت کے بقدر ظالم کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، زبان سے، قول سے، فعل سے، جو بھی صورت ہو ظالم کو ظلم سے روکیں، آواز بلند کریں، ورنہ اس ظلم میں ہم شریک سمجھے جائیں گے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم بھی ظالم کے خلاف لڑو، اس ظلم سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. اور اگر نہ رک رہا ہو تو شرعاً قتال کی بھی، لڑنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور جو ہے جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینے کی اجازت دی گئی. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کسی کا حق پر ہونا واضح ہو جائے. کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے یہی پتہ نہیں چلتا کہ حق پر کون ہے غلطی پر کون ہے. جو یہ نہیں کہ بھائی اندھا دھند بس جو اپنی جماعت والا، اپنی زبان والا، اپنے فرقے والا، اپنے مسلک والا اس کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں.
فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر ہم قتل و غارت گری شروع کرتے، جو آج ہمیں دیکھنے میں آ رہا، الجنت واقعات ہمارے سامنے، پارا چنار پورم ایجنسی کے اندر حالیہ دنوں میں سینکڑوں لوگ اس فسادات کی نظر ہوئے، فسادات کی نظر، ریاستی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ فسادات دنگا فساد وہاں چل رہا ہے۔ تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے، حق کا ساتھ دیا جائے، حق والوں کا ساتھ دیا جائے، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے، یہی ان آیات مبارکہ کا پیغام۔ تو جب کسی کا حق پر ہونا پتہ نہ چلتا ہو تو احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اگر صورتحال یہ ہو کہ یہ پتہ نہ لگے کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے، یہ فتنے کا زمانہ کہلاتا ہے۔ حدیث اس کو فتنے کا زمانہ کہتی ہے۔ اور جب فتنے کا زمانہ ہو، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ ظالم کون ہے ظلم کون ہے، مارنے والا کیوں مار رہا ہے، اور جو مار رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مظلوم کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، نہ اسے اپنے جرم کا پتہ، نہ ظالم کو پتہ، بس اندھا دھن قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، حق پر ہونے کا پتہ نہیں چلتا، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ایسے موقع پر کونوا کا احلاس بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ، جیسا گھر کا ٹاٹ ہوتا ہے، قالین و دری ہوتی ہے جو ہر وقت گھر کے اندر ہی اس کمرے میں بچھی ہوئی ہوتی ہے، اٹھائی نہیں جاتی، اس کو نکالا نہیں جاتا، اٹھایا نہیں جاتا، سال ہاں سال میں کبھی ایک دفعہ دھلنے کے لیے اس کو نکال لیا تو نکال لیا، ورنہ 24 گھنٹے وہ وہیں رہتی۔ یہی حکم ہے کہ گھروں میں مقید ہو کر رہ جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، خلوت اور تنہائی کو اختیار کرو۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب کسی کا حق پر ہونا ہم پر واضح نہ ہو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز عمل سے ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے کہ آپس کے اختلافات یا رنجشیں ہوئی تو انہوں نے اپنا راستہ الگ تھلگ کر لیے، جب حق پر ہونا واضح نہ ہو۔ حتی تفیء الی امر اللہ، تو ظالم کو اس کو ظلم سے روکو یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ فإن فاءت، اور اگر وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے تو فاصلحوا بینہما بالعدل، دوبارہ ان کے درمیان صلح صفائی کرواؤ اور عدل کے ساتھ کراؤ۔ کبھی کبھار لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دونوں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن دل میں کینہ پھر بھی ہوتا، انتقام کے جذبات پھر بھی ہوتے ہیں، دوسرے کے خلاف نفرت پھر بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دوبارہ ان کے درمیان صلح کراؤ، تاکہ ٹھنڈے پڑ جانے کے بعد جو دل میں حسد موجود ہے، کینہ موجود ہے، بدگمانیاں غلط فہمیاں موجود ہیں، اس کا بھی ازالہ ہو جائے، اور عدل کے ساتھ کراؤ، کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو، کسی کی طرفداری نہ ہو، کسی کی جو ہے نا حمایت نہ ہو، کسی کی سائٹ نہ لی جا رہی ہو، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو۔ عدل قسط کا معنی بھی عدل اور انصاف کے آتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا۔ انما المؤمنون اخوہ، اصول بتلا دیا، اگر اس اصول پر ہم عمل درآمد کر لیں، اس اصول پر ہم یقین کر لیں، ہمارا اعتقاد مضبوط ہو جائے، یقین جانیے کہ اکثر و بیشتر ہمارے جھگڑے اس آیت کی وجہ سے ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماتے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارا بھائی چارہ اخوت، اس کی بنیاد ایمان ہے، زبان نہیں ہے، رنگ و نسل خاندان نہیں ہے۔ اخوت کی بنیاد اللہ نے ایمان کو رکھا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، جس سے تنازع ہو رہا ہے، جس سے جھگڑا ہو رہا ہے، سمجھیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر بھائیوں میں آپس میں تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو کس قدر جلد اس کو زائل کرنے کے لیے پورے خاندان کے بڑے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی ایمان والے سے بھی تنازع ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے سرکردہ افراد متحرک ہوں اور یہ سمجھیں کہ وہ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں میں آپس میں کبھی کبھار تو میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دیر تک رکھنا یہ فساد اور بگاڑ کا باعث ہو جاتا ہے۔ خیر یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے، جتنی جلد ہو سکے،
بھائی سمجھتے ہوئے غلطیوں کو معاف کریں، ناچاکیوں کو ختم کریں اور آپس میں صلح صفائی کا معاملہ کریں۔ ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی، اگر بھائی ہیں تو بھائی کی چوریاں نہیں کرتا۔ اگر چور بھی، ڈاکو بھی، راہزن بھی، رشوت خور، سود خور، ظلم کرنے والے اس آیت کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں، ذہن میں رکھ لیں، تو شاید چور چوری سے باز آ جائے، قتل و غارت گری کرنے والا، چھیننے جھپٹنے والا، چند ہزار کی موبائل کی خاطر قتل کر ڈالنے والا، کوئی بائک اور سواری کی وجہ سے مار ڈالنے والا، نا انصافی مال کی وجہ سے کرنے والا، یہ شاید اس آیت کو اگر سوچ لیں، اس پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو اپنے ان جرائم سے اور ان امور سے وہ باز آ سکتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور یاد رکھیے گا کہ بڑی سی بڑی ایجنسیاں، ادارے جرائم کو ختم نہیں کر سکتی جب تک یہ اعتقاد کامل نہ ہو۔ اب جس کا مال لے رہے ہیں، جس پر ظلم کر رہے، جس پر غصب اور ناحق ڈاکہ ڈال رہے، جس کو دھوکہ دے رہے، جس کو عیبدار چیز دے رہے، جس کے ساتھ جو ہے نا ڈنڈی مار رہے، یہ سوچ کر کرے تو میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ تو میرا بھائی ہے۔ نا انصافی کرتے ہوئے سوچے کہ جس کے ساتھ میں نا انصافی کر رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، تو امید ہے کہ وہ نا انصافی اور ظلم سے باز آ جائے، حق دبانے سے باز آ جائے، حق ادا کرنے کی فکر کرے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، کیونکہ جھگڑے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی دل میں پیدا کرو، شاید اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا رب۔